نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں نجر ربانی قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں قاسمی ہیلتھ کیئر چینل۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شوگر۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے کہ اس کے تعلق سے میں پوری تفصیل اور پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو ناظرین اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ناظرین، شوگر جو ایک مسئلہ ہے، یہ کوئی علاقائی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ضلعی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ملکی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ورلڈ کلاس کا مسئلہ ہے۔ اور اتنی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو 40 پار کر جاتا ہے، بلکہ اب تو 40 سے بھی پہلے ہی ہو رہا ہے، اکثر و بیشتر 40 پار کرنے کے بعد شوگر ہونا لازمی ہے، الا ماشاءاللہ کوئی ایسا شخص ہو جس کو اللہ نے اپنے فضل سے بچایا ہو، نہیں تو شاید کوئی نہیں ہوگا، بہت کم ایسے لوگ ملیں گے، عورت ہو یا مرد ہو، دونوں ہی شوگر کا شکار ہیں۔ اصل میں شوگر ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے ایک مشین لگائی ہے لبلبے کی شکل میں جو انسولین بناتی ہے۔ اس مشین پر جب چربی آ جاتی ہے تو پھر یہ انسولین بنانا بند کر دیتی ہے، اور جب انسولین جسم کو ملتا نہیں ہے تو پھر شوگر ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ موٹاپا بھی اور چربی بھی ہے۔ عام طور سے موٹے لوگ، چربیلے لوگ، وہ زیادہ شوگر کے مریض ملیں گے، مگر یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، حتمی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ بہت کمزور قسم کے لوگ بھی اور بہت پتلے دبلے لوگ بھی اور بہت کم عمر کے بچے بھی شوگر کے مریض آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر موٹے لوگ اور چربیلے لوگ ہی وہ اس کے مریض ملتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اس میں احتیاطیں ہیں۔ احتیاط کیا ہے وہ اکثر لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی سنتے رہتے ہیں، بہت سے حکما کے ویڈیو سنتے رہتے ہیں کہ چینی اور خاص طور سے لکویڈ، میٹھا لکویڈ جو ہے وہ بالکل اس میں بند کرنا ہوتا ہے، اور ہو سکے تو روٹی بھی بند کر دیں، چاول بھی بند کر دیں، سبزی سے پیٹ بھریں، فروٹ سے پیٹ بھریں، یا پھر روٹی آپ کھانا چاہتے ہیں تو پھر گیہوں کے آٹے کے اندر وہ جو اور چنے کا آٹا بھی شامل کر لیں۔ 2 کلو اگر گیہوں کا آٹا ہے تو اس کے اندر 1 کلو جو کا آٹا اور 1 کلو چنے کا آٹا یہ اس میں شامل کر لیں، کیونکہ گیہوں کے اندر بھی کیلوریز ہوتی ہے، وہ بھی شوگر کو پیدا کرتا ہے، مگر جو اور چنا اس کے اندر فائبر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور فائبر کی وجہ سے یہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے اندر کیلوریز بہت کم سے کم ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، اس میں سب سے زیادہ بڑی باتیں جو ہیں، بڑی چیزیں ہیں، وہ احتیاط ہے، پرہیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوائی استعمال کی جائے تو پھر شوگر کنٹرول بھی ہو جاتا ہے، کنٹرول تو ہو ہی جاتا ہے، مگر شوگر ریورس بھی ہو سکتا ہے، شوگر ختم بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ بعض حکماء تو یہ کہتے ہیں کہ شوگر کی 3 قسمیں ہیں، قانون مفرد اعضاء کے اعتبار سے شوگر کی بھی 3 قسمیں ہیں، بی پی کی بھی 3 قسمیں ہیں، گیس کی بھی 3 قسمیں ہیں، قبض کی بھی 3 قسمیں، بہت سارے امراض ہیں، اکثر امراض کی 3 قسمیں ہیں، کیونکہ اللہ نے اعضاء رئیسہ اس انسان کے اندر 3 ہی بنائے ہیں، دل، دماغ اور جگر۔ تو بعض دفعہ شوگر کا تعلق یا ہماری کسی بھی بیماری کا تعلق وہ گرین سسٹم سے ہوتا ہے تو وہ غدی کہہ دیا جاتا ہے، اور وہ اعصابی ہوتا ہے، نیورولوجیکل سسٹم سے ہوتا ہے تو اس کو اعصابی کہہ دیا جاتا ہے، اسی طرح عضلاتی ہوتا ہے اس کو عضلاتی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو
الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، اس لیے علاج بھی الگ الگ ہی ہونا چاہیے۔ مگر آپ دیکھیں گے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ڈاکٹروں کے یہاں ایک ہی، سب کا ایک ہی علاج ہے، کیونکہ ان کے یہاں علاج ہے ہی نہیں۔ اصل میں علاج تو طب کے اندر ہوتا ہے، حکمت کے اندر ہوتا ہے، جو وجہ کا علاج کیا جاتا ہے کہ کس وجہ سے یہ ہوا، اس وجہ کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور میڈیکل سائنس کے اندر جو ہے وہ مرض کو دبایا جاتا ہے وقتی طور سے، اسی لیے مریض ساری زندگی اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا۔ اگر اس کو ایک دن بھی چھوڑ دے گا تو اس کا وہ مرض بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے اگر ہمیں جڑ کاٹنی ہے اور مرض کو ختم کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم طبی علاج کریں، حکمت کا علاج کریں، اور کسی اچھے سلجھے ہوئے حکیم سے، قانون مفرد اعضاء کو جانے ہوئے، پہچانے ہوئے حکیم سے کریں۔ تو ناظرین، اس کا علاج ہومیوپیتھک کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک کے اندر ایک دوائی آتی ہے سائیدرجیم جمبو، یہ بہت کارگر دوائی مانی جاتی ہے شوگر کے لیے، اور تینوں قسموں میں ہی یہ کام کرتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے، یہ ہر جو ہومیوپیتھک کے میڈیکل ہوتے ہیں ان سے مل جاتی ہے۔ مگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی 1000 گنا تیز دوائی مل جائے جو بہت تیزی کے ساتھ شوگر کو کنٹرول کرے، تو میں آپ کو آج بتلانے والا ہوں، اور یہ وہی دوائی ہے جو ہومیوپیتھک میں ملتی ہے۔ آپ خود اس کو بنائیں گے تو یہ 1000 گنا اس سے زیادہ تیز ہوگی۔ کرنا کیا ہے اس میں اپنی ہمت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق آپ کو جامن، ایک جو پھل ہوتا ہے برسات میں چلتا ہے جامن کا پھل، یہ اکٹھا کرنا ہے۔ بہتری ہے کہ آپ اتنے جامن اکٹھے کر لیں کہ آپ ایک گھڑا بھر لیں، مٹی کا گھڑا۔ جامن اتنے اکٹھے کر کے وہ گڑھے میں جمع کریں، اور اس مٹی کے گھڑے کو آپ بھر لیں۔ بھرنے کے بعد اس کے اوپر ڈھکن رکھیں، رکھنے کے بعد کسی مضبوط کپڑے سے اس کو ڈھکن سمیت اس کا منہ جو ہے وہ باندھ دیں، اور اس کو چھت پر کم سے کم 20 سے 21 دن پڑا رہنے دیں۔ ایسے ہی چھت ایسی محفوظ ہو کہ وہاں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو، بندر وغیرہ کا یا کسی چیز کا کہ وہ اس کو توڑ دے گا یا اس کو چھیڑ چھاڑ کرے گا۔ ایسی جگہ، اس کو محفوظ جگہ پر آپ رکھ دیں۔ یہ آپ کو 21 دن رکھنا ہے۔ 21 دن کے بعد آپ اس کو کھولیں گے۔ جب آپ کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اوپر گڑھے میں اوپر جو ہے وہ ملائی سی آ رہی ہے، جیسی ملی ہوتی ہے، ملائی ہوتی ہے، اور جیسے آپ نے دیکھی ہوگی شوگر میلوں کے اندر اس طرح کی ملائی اوپر آ رہی ہے۔ تو پھر آپ اس کو کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی سرکہ، جامن کا مل جائے یا کسی اور چیز کا مل جائے، گنے کا مل جائے، سرکہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی تھوڑا سا سرکہ، 10-20 چمچ، آدھا کپ سرکہ، 1 کپ سرکہ آپ اس میں شامل کریں، اور شامل کرنے کے بعد آپ اسی طرح ڈھکن کو رکھیں، پھر وہ اسی طرح کپڑے کو باندھ کر پھر اس کو 21 دن کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ نے پھر 21 دن کے لیے اس کو چھوڑ دیا، پھر آپ 21 دن کے بعد جب اس کو دوبارہ کھولیں گے تو یہ آپ کا جامن کا سرکہ تیار ہے۔ اس میں آپ کو گٹھلی اور جامن کا گودا دونوں استعمال کرنے ہیں، دونوں ہی قابل استعمال ہیں، اور دونوں ہی استعمال ہوں گے، اور دونوں کے استعمال سے ہی آپ کا شوگر لیول پہلی ہی خوراک سے وہ بہت نیچے پہنچ جائے گا۔ آپ اس کو صبح شام 1-1 چمچ استعمال کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی تیزی سے آپ کا شوگر گھٹے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ اتنا آسان اور گھریلو نسخہ ہے، اور اتنا شاندار نسخہ ہے، یہ حکمت کا ایک راز ہے۔ اور یہ جو میں نے ہومیوپیتھک کی دوائی بتائی ہے آپ کو، یہ اسی طریقے سے بنائی جاتی ہے، بس اس میں کچھ اور چیزیں، کچھ اور کیمیکل وغیرہ شامل کیے جاتے ہیں، مگر یہ بالکل سیدھا سادہ اور طبی طریقہ ہے۔ اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو ہر طرح کے نقصان سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور آپ کا یہ نسخہ پہلی خوراک آپ کو بتلا دے گا کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کیا تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو استعمال کریں گے، اور
इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमें याद रखेंगे। जाने से पहले मैं आपको फिर बतला दूं कि हमारी जो दुकान है और हमारा जो शिफा खाना है, कासमी शिफा खाना, रायपुर के अंदर, रायपुर, सहारनपुर, यूपी के अंदर हर तरह की दवाई हम अपनी तैयार करते हैं। शुगर की तीनों तरह की दवाई तैयार करते हैं और इसी तरह बीपी की तीनों तरह की दवाई तैयार करते हैं, तीनों मिजाज के एतबार से। और इसी तरह मोटापे की भी तीनों मिजाज के एतबार से तैयार करते हैं। इसी तरह जो है खांसी की भी तीनों एतबार से तैयार करते हैं। और इसी तरह तबखीर मैदा, गैस की भी तीनों तरह तैयार करते हैं। और इसी तरह कब्ज़ की भी तीनों मिजाज के एतबार से तैयार करते हैं। तो हर दवाई को उसी तरीके से तैयार करते हैं कानून मुफरद आज़ा के एतबार से। और ये अल्लाह का फ़ज़ल है, उसका एहसान है कि ये दवाइयाँ क्योंकि जब मिजाज पर फिट बैठ जाती हैं, जब मरीज़ का मिजाज समझ में आ जाता है कि इसका मिजाज है क्या और उसके मुताबिक दवाई दी जाती है, तो तीर की तरह काम करती है। आप देखेंगे कि वो इंग्लिश दवाई इससे भी तेज़ काम करती है। हालांकि इंग्लिश दवाई तो वक्ती काम कर रही है, मगर ये जड़ काटेगी, ये जड़ से मर्द का खात्मा करेगी। तो किसी भी तरह की दवाई अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं कोरियर के ज़रिए से, अपने मिजाज को बताएं, व्हाट्सएप पर रब्ता करें और अपनी एक ज़बान का फ़ोटो बहुत करीब से रोशनी के अंदर अपनी ज़बान का एक फ़ोटो भेजें। अपना पेशाब बताएं कि पेशाब का रंग कैसा है, कुछ हालात हम पूछेंगे वो बताएं, उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम आपकी दवाई कोरियर के ज़रिए से भेज देंगे। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9719970877। इंशाल्लाह फिर होगी अगली मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।